بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ صدر جلسہ اور معزز ساتھیوں، آج کے عظیم الشان جلسہ میں خشیت الہی کے موضوع پر کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ خشیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا جس میں اس کی تعظیم ہو۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے اور اس کی خشیت سے روتے، سسکتے اور آنسو بہاتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ۔ وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے وہ اسی اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ جب ان نبیوں پر اللہ رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدہ میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ اس لیے والدین انبیاء یعنی علماء اکرام کو بھی ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خشیت الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء اکرام کے علماء اکرام کی حتیٰ کہ مومنین کی عمدہ صفات میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معزز حضرات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمید، کبریائی و بڑائی اور تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کی کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کی ہیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض زمین اور بلند و بالا بے سکون، آسمان، شجر و حجر، دریا اور پہاڑ سب خوف الہی سے لرزا و ترسا ہے، نیز ان کے خوف سے گر گر پڑتے ہیں۔ آئیے اب امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خشیت الہی کے بارے میں صرف ایک حدیث سنیے۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز الرحى من البكاء۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو۔ لیجئے صحیح بخاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خشیت الہی کے بارے میں ایک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی کو سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا اس دن یعنی قیامت کے دن جس دن ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ٹھہر جاؤ، اور میں ٹھہر گیا اور آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ اس نبی کی خشیت کا حال ہے جسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جسے سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب تمام فرشتے، زمین و آسمان، چرند پرند، پہاڑ، پیڑ پودے اور پتھر سب اللہ سے خشیت رکھتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ سے خوف نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہم مومن و مسلمان نہیں؟ کیا ہم والدین انبیاء نہیں؟ کیا ہم داعی اللہ و رسول نہیں؟ کیا سلف صالحین اور انبیاء کرام کا اسوہ و نمونہ ہمارے سامنے نہیں؟
نہیں رکھتے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا؟ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف الہی سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت زار کا شکوہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرک و خرافات میں مبتلا ہے؟ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کھایا جائے۔ امام الہند علامہ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں متضاد چیزیں جمع ہو سکتی ہے، آگ اور پانی ممکن ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے، شیر اور بکری ہو سکتا ہے کہ ایک گھاٹ سے پانی پی لے، لیکن اللہ پر ایمان اور غیر اللہ کا خوف یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو اور خشیت الہی سے کبھی غفلت نہ برتو۔ آج ہم زلزلوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم ایک زلزلہ تھے۔ آج ہم غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، کبھی غیر مسلم ہم سے ڈرتے تھے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال کر خوف الہی کو اپنے دلوں میں بسایا اور سمندروں میں اتر گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد انصاری، منور انصاری، جو ہم سامعین کو خشیت الہی کے موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے اور ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں متوسطہ اولیٰ کے طالب محمد شفیق کو دعوت دیتا ہوں